مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 55ویں ویڈیو ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ہجرت کے ابتدائی سال پیش آنے والے اہم واقعات بھی سنائے گئے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لڑائیوں میں، کتنی جنگوں میں حصہ لیا، غزوات کی تعداد کیا ہے، سرایا کی تعداد کیا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا کہ ایک لڑائی ایسی ہوئی جس کے اندر مکۃ المکرمہ کا رہنے والا ایک بڑا سردار عمر الحضرمی مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ ان کے اندر جو مکۃ المکرمہ کے مشرک تھے، جو کافر تھے، ان کے اندر انتقام کی ایک آگ بھڑک گئی، بدلہ لینے کا ایک عجیب و غریب قسم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں پلاننگ کی، انہوں نے ایک سازش کی، ایک تدبیر کی کہ ہمیں مسلمانوں سے لڑائی کے لیے ہتھیار اکٹھے کرنے چاہیے، سواریاں اکٹھی کرنی چاہیے، ہمیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے خوب پیسہ اکٹھا کر کے، خوب مال و دولت جمع کر کے، پوری تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے، ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا گیا، اور مکہ کے جو بڑے بڑے مشرک تھے، سارے لوگوں نے اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ کی جو خواتین تھیں، جو عورتیں تھیں، اور بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی جو سرداروں کی بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے زیور تک نکال کے دے دیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے مال وقف ہے، جاؤ خوب تجارت کرو، اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا ہم اس فائدے کے ذریعے سے، ان پیسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ بظاہر ایک تجارتی قافلہ تھا، لیکن ایک تیاری تھی پوری جنگ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کو جا رہا ہے، اور شام کا جو سفر تھا، شام کا جو راستہ تھا، وہ مدینۃ المنورہ کے بارڈر سے، مدینۃ المنورہ کی حدود سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ طے کیا کہ اس قافلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ لوٹنا مقصد نہیں تھا، مال ہڑپ کر لینا نعوذ باللہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس قافلے کو اور مکہ کے ان لوگوں کے غرور کو توڑا جائے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے، ان کے دلوں میں جو انتقام کی، بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے، اس آگ کو بجھایا جائے، ان کا زور توڑا جائے۔ مال و دولت کما لینا اور ڈاکہ ڈال دینا مقصد نہیں تھا، پیسہ لوٹ لینا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کافروں کا زور ٹوٹے، ان کا غرور ٹوٹے، ان کی طاقت کا نشہ ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ابو سفیان بچ کے نکل گیا۔ یہ وہ لڑائی ہے جس کو غزوہ ذات العشیرہ کہا جاتا ہے، جس مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکے تھے، اس کا نام تھا ذات العشیرہ۔ تو اس غزوے کا نام پڑ گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شرکت کرنے کی وجہ سے غزوہ ذات العشیرہ۔ اور یہ ایک تمہید تھی غزوہ بدر کی، ایک ابتدا تھی
یہ جو قافلہ اس وقت بچ کے نکل گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا، اسی قافلے پر حملہ کرنے کا مسلمانوں کا ارادہ تھا، ان کے زور کو توڑنے کا مسلمانوں کا ارادہ تھا، اور پھر وہیں غزوہ بدر ہوا، وہ عظیم الشان لڑائی ہوئی، وہ عظیم الشان اور شاندار جنگ ہوئی جس کا ہم انشاءاللہ تفصیل سے تذکرہ سننے والے ہیں۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ بچ کے نکل گیا، اور پھر ادھر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں عمر الحضرمی کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ادھر مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں میں ایک قسم کا جوش پیدا ہو گیا، ایک قسم کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، انتقام کی ایک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اور ادھر یہ قافلہ ملک شام میں تجارت کر کے ابو سفیان کا جب واپس آ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف راستوں پر لگا رکھا تھا کہ اگر کسی قافلے کے آنے کی اطلاع ملی تو فوراً ہمیں خبر دی جائے، اگر تمہیں پتہ چلے کوئی قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے تجارت کی غرض سے جانے والا ابو سفیان کا قافلہ واپس ہونے لگا ہے تو فوراً ہمیں خبر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ مکۃ المکرمہ واپس ہو رہا ہے، اور بہت شاندار تجارت کر کے واپس ہو رہا ہے۔ 1000 اونٹ اس تجارتی قافلے میں موجود تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے امیروں کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا، عورتوں کے زیورات اس میں لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، اور پھر اس قافلے پر حملہ کرنے کا آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا۔ ادھر ابو سفیان بھی چوکنا تھا، اس کو پتا تھا کہ جاتے ہوئے مسلمانوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، اب واپس ہوتے ہوئے ضرور مسلمان ہمارے مال کو لے لینے کی کوشش کریں گے، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے اپنی نگرانی جاری رکھی تھی، اس نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے، اس کو اطلاع مل گئی، اس کو یہ خبر پتہ چل گئی کہ جو مسلمان ہیں، جو مدینۃ المنورہ کے رہنے والے ہیں، وہ ہماری طاق میں ہیں، وہ ہمارے تعاقب میں ہیں، وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہم جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچیں گے ہمارے اوپر حملہ کر دیا جائے گا اور یہ سارا مال ہمارا لوٹ لیا جائے گا۔ ابو سفیان نے فوراً ایک آدمی کو مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ کیا، ایک تیز رفتار اونٹنی اس کو دی گئی، زمزم غفاری اس کا نام تھا۔ وہ مکۃ المکرمہ پہنچا، اس نے اپنی اونٹنی کو زخمی کیا، وہ خون اس نے اپنے چہرے پہ لگا لیا، اپنے کپڑے اس نے پھاڑ لیے، اور پورے مکہ میں اس نے اعلان کرنے لگا الغوث الغوث الغوث۔ وہ ایک عجیب و غریب درد بھری صدا اس نے لگائی، مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ سارے لوگ کعبے کے پاس، حرم شریف کے پاس جمع ہو گئے، سب نے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسے پریشان ہو، اور یہ تمہاری حالت ایسی بدتر کیوں ہو گئی، خون کیوں بہہ رہا ہے، تم ایسے پراگندہ حال کیوں ہو، یہ پریشانی کے آثار تمہارے چہرے پر کیوں ہیں؟ اس نے سب کے جمع ہو جانے کے بعد اعلان کیا کہ وہ جو قافلہ تجارت کا ابو سفیان کی قیادت میں شام کو گیا ہوا تھا وہ واپس ہو رہا ہے، لیکن مسلمان اور محمد مصطفیٰ اور صحابہ اس قافلے پر حملہ کرنے والے، وہ تو مسلمانوں کے نرغے میں پھنس گیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا تجارتی سامان باقی رہے، اپنا فائدہ تمہیں مل جائے، وہ جو پیسہ تم نے لگایا گے، جو دولت تم نے لگائی گے، اس کا نفع تمہیں حاصل ہو جائے، تم اگر ایک مسلمانوں سے اپنے قافلے کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً چلو ابو سفیان کی مدد کرو۔ یہ لوگ تو پہلے سے تیار تھے، جوش ان کے اندر تھا، انتقام اور بدلے کی آگ جل رہی تھی، بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ایک دوسرے کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ چلو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس تو سواریاں بھی ہیں، ہمارے پاس تو جنگجو بھی ہے، چلو ہم سب یہ موقع ایسا ہے کہ ہم اپنے قافلے کو بھی بچائیں گے، اپنی تجارت کے مال کو بھی بچائیں گے، اور محمد عربی کو، ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے، ان کا قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔
کوششیں شروع ہو گئیں اور سارے قبیلوں کو اور سارے خاندانوں کو، سارے کنبوں کو جمع کر کے ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ 990 تعداد بتائی گئی ہے، 1000 تعداد بتائی گئی ہے، اور پورے ہتھیاروں سے لیس ہیں، گھوڑے ہیں، ہر ایک کے پاس اونٹ ہے، سواری کے لیے سوار موجود ہے، سواریاں موجود ہیں، اور 200 اونٹ اور زیادہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیے، ہتھیار موجود ہیں۔ مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، جتنے بڑے بڑے رؤسا تھے، امیر تھے، وہ سب اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو۔ ایک ابو لہب نے بیماری کا بہانہ کیا، وہ پیچھے رہ گیا۔ امیہ ابن خلف پیچھے رہنا چاہتا تھا، اسے کسی نے کہا تھا کہ محمد عربی نے، محمد مصطفیٰ نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے کہ تو ایک دن ضرور قتل ہوگا، مارا جائے گا۔ اس نے کہا کہ کب کہا تھا، کیا کہا تھا، تفصیلات معلوم کی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے امیہ ابن خلف سے یہ بات کہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہونے والا ہے، تو مرنے والا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، اس نے بہانہ بنا دیا ابو جہل کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے کہ میں نہیں آؤں گا۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا، اس کے دل میں ایک اندیشہ تھا کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے جاؤں گا، ہم نے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ثابت ہوتی ہے، میں جاؤں گا تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل نے غیرت دلائی اور خوشبوئیں اس کے پاس بھیجی کہ تم تو عورت ہو، مرد نہیں ہو، اگر تم مرد ہوتے، تمہاری غیرت زندہ ہوتی تو تم ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے۔ تم پیچھے بیٹھے ہوئے ہو تو یہ خوشبوئیں لگا کے گھر میں بیٹھو، عورتوں کی طرح سجتے سنورتے رہو۔ اس کی غیرت کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ اس نے کہا چلو پھر میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پورا لشکر تیاریوں کے ساتھ اور گانے والیوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، ساری سواریوں کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ سے آگے پیش قدمی شروع فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ اعلان کیا تھا کہ جس کو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا ہے، جس کو ہمارے ساتھ چلنا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے، کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے، ہمارا ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم مقابلہ کریں گے، جو سامان ملے گا مال غنیمت کے طور پر اس کو لا لیں گے، جو نہیں ملے گا اگر اس قافلے سے ہمارا سامنا ہی نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہو گئے تھے، 313 اس کی تعداد بتائی۔ بدری صحابہ، افضل ترین صحابہ، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ وہ صحابہ ہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے والے جن کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصی مقام عطا فرمایا، ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ بدر میں جا کے انہوں نے لڑائی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفار سے مقابلہ کیا۔ اسلام کی اور کفر کی سب سے پہلی باضابطہ لڑائی، باضابطہ جنگ، وہ جنگ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ یوم الفرقان ہے، فیصلے کا دن ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا دن ہے، فرق کرنے کا دن ہے۔ وہ غزوہ جس کے اندر باضابطہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، فرشتوں نے خود اس لڑائی میں حصہ لیا، اس غزوے میں حصہ لیا، مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی اور کافروں کا کام تمام کیا۔ یہ پہلا غزوہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کے واقعات اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔